بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے موضوع پہ سب سے پہلے میں ایشو لانا چاہتی ہوں فون ٹیپنگ کا. فرسٹ لیڈی پہ جو الزامات لگ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا, فورینزک ہوگا تو پتا چلے گا کہ کٹ پیسٹ کر کے فیبریکیٹ کی گئی ہے. کانورسیشن کیا ہے, ارریلیونٹ ہے, اس میں کوئی نہ سیاسی مداخلت ہے اس کانورسیشن میں نہ کچھ اور ہے. اصل ایشو جو اٹھتا ہے وہ فون ٹیپنگ کا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ 1997 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بے نظیر ورسز فاروق لغاری. بے نظیر کی حکومت کو ہٹایا گیا اس بیسس پہ کہ انہوں نے اللیگل فون ٹیپنگ کی ہے, جو آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 14 آئین کے خلاف ورزی ہے. اور کلیئرلی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا, نہ آفیشیل کانورسیشنز کا فون ٹیپنگ نہ پرائیویٹ کانورسیشنز کی. آپ وہ ججمنٹ ضرور پڑھیں 1997 کی جو کہ سپریم کورٹ نے دی ہے, جس میں ایک پوری حکومت گرائی گئی کیونکہ فون ٹیپنگ کی گئی. اس کے بعد 2015 میں ثاقب نثار صاحب کی ایک ججمنٹ ہے جس سے پتا چلا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود فون ٹیپنگ ہو رہی ہے. یہ سجاد علی شاہ نے 19 سال پہلے 1995 کے پہلے انہوں نے کیس یہ شروع کیا تھا سجاد علی شاہ نے, اور یہ ٹیک اپ کیا ثاقب نثار صاحب نے 2015 میں. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ اس وقت کا ڈان اخبار اگر پڑھیں 4 جون 2015 کا, اس میں ISI نے ایڈمٹ کیا سپریم کورٹ کو کہ ہم نے 6,856 یعنی کہ تقریباً 7,000 فون ٹیپ کیے گئے مئی کے مہینے میں, ایک مہینے میں. یہ ڈان اخبار آپ نکال لیں 4 جون 2015 کا. ایکسپریس ٹریبیون بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہی خبر آپ کو اس میں بھی ملے گی. تو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ فون ٹیپنگ اللیگل کون سے ادارے کرتے ہیں؟ انٹیلیجنس ایجنسیز, کیونکہ ان کے پاس مینز ہیں, ان کے پاس ٹیکنیکل کیپبلٹی ہے. اور دوسری چیز کہ یہ جو کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجنز ہیں, ایک نہیں بار بار 1997 کے بعد 25 سال سے یہ اگریمنٹس ڈیسیجن ویلڈ ہے, کسی نے چیلنج نہیں کی. کیوں یہ اللیگل حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی؟ اور جہاں تک عمران خان کے فون کا تعلق ہے, جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا. اب سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ اللیگل حرکت کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہیں. یہ تو سپریم کورٹ کا کنٹمپٹ آف سپریم کورٹ ہے. اور دوسری بات یہ, ایک اور چیز میں بتاؤں, انصار عباسی صاحب نے کل اپنے ولاگ یا کسی چیز میں غالباً کہا ہے کہ ایک اور آڈیو آئے گی, وہ بھی ایک سیکیور لائن پہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کی اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ. اگر یہ پبلک ہوتی ہے, نہ صرف یہ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کا آرڈر کا, آئین کے آرٹیکل 14 کا, یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے. کیونکہ جو کانورسیشن ہوتی ہے حکومت کے ایشوز, حکومتی ایشوز پہ پرائم منسٹر اور اس کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان, یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں. تو اگر یہ پبلک کوئی جرنلسٹ کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے, وہ وائلیٹ کر رہے ہیں نہ صرف آرٹیکل 14 آئین کا بلکہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ. اور یہ نہ سمجھے کہ ہم چپ رہیں گے اس پہ. اور یہ سارا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس واسطے رہا ہے کیونکہ سازش جو ہے اس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں. ابھی تک پوری قوم نے کیونکہ امریکہ کی سازش ایکسیپٹ کر لی ہے, تو اس واسطے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں, نیوٹرلز کر رہے ہیں, اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے. اور ٹائمنگ دیکھیں یہ سارے کی, ہمارا جلسہ جو اسلام آباد میں ہوا اور اس کے ساتھ پورے پاکستان میں اسی وقت جلسے ہوئے, اس سے اور گھبرا گئے ہیں یہ لوگ جو سازش کے ہینڈلرز ہیں اور جو کرمنلز آئے ہیں سازش کے تحت حکومت میں. تو اب وہ ساری چیزیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اصل قوم کو جو مسئلے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے, انفلیشن ہے, تباہی کی طرف جا رہے ہیں,
IMF میں پھنس گئے ہیں. IMF نے ایک نئی کنڈیشن ان کو دے دی ہے, ہمیں تو نہیں دی تھی, کہ آپ اپنے قانون ٹھیک کریں کرپشن والے. وہ تو ساری اپنی کرپشن معاف کر بیٹھے 1100 بلین روپے کی نیب کے قوانین بدل کے. اب ان کو وقتہ پڑ گیا ہے. IMF کہہ رہی ہے پہلے آپ اکاؤنٹیبلٹی کرو کرپشن کی. تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں رہ گئی بھاگنے کی. میں ابھی بھی اپیل کرتی ہوں جن کو پاکستان کے دفاع کی ذمہ داری ہے, آپ پاکستان کو اس ٹیل سپن میں کیوں بھیج رہے ہیں, معیشت کو سیاسی بحران کیوں بڑھا رہے ہیں. الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ قوم اپنے نمائندے چوز کرے اور پھر وہ پالیسیز جو بننی ہے وہ بنے, کیونکہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اور میں کہوں گی, مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں, کبھی IMF کی بات کرتی ہیں. میرا سوال ہے, کیا یہ حکومت یا ہینڈلرز اس کو سیکرٹ گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایکسس اسی وقت آفیشل ڈاکیومنٹس کا آتا ہے جب آپ آفیشل سیکرٹس ایکٹ پہ دستخط کرتے ہیں. تو مریم نواز کو جو کہ کنوکٹ ہے, یاد رکھیں کنوکٹ ہے, بیل پہ کنوکٹڈ ہے, اس کو آپ آفیشل گورنمنٹ ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں. یہ بھی خلاف ورزی ہے آئین کی بھی اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی. تو یہ سوالات بہت سے اٹھے ہیں جو ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں نیوٹرل سے, اور اس کرائم منسٹر اور اس کی جو کروکس کی حکومت ہے ان سے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیونکہ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں مل رہا کرپشن کے حوالے سے, تو وہ ان کی فیملی پہ ٹارگٹ کریں, ان کی فارمر فرسٹ لیڈی کو ٹارگٹ کریں. اور بالکل غلط ہے, وہ سیاست نہیں ہوتی. اب آپ لوگوں کو نہیں فون آتے, کئی جرنلسٹ منسٹرز کو فون کر کے یا ان کے PSOs کو اوپینین دیتے ہیں کہ مجھے کئی آتے تھے جی ہیومن رائٹس کی یہ وائلیشن ہو گئی, آپ اس کو اس طرح کریں, کوشش کریں, کچھ کریں. اس میں کیا سیاسی بات ہے؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. تو اس واسطے کانٹینٹ irrelevant ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا. اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ جو انلیگل ہے, غیر آئینی ہے اور وائلیشن آف دا آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے. اگر وہ کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے, اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے, یہ بعد میں نہیں کسی پرائیویٹ سٹیزن کی ہو رہی. یہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپنگ ہو رہی ہے جس کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے, عام شہری کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ, اور ان میں امریکہ نے کتنی مدد کی اس میں, یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. جو امریکن ایمبیسی اوپر سے اوپر چڑھتی گئی ہے ہمارے ڈپلومیٹک ایریا میں, ادھر بھی کسی کے نظر ہونی چاہیے. ہم سے پہلے یہ انہوں نے اجازت CDA نے دی تھی, اس پہ بھی بہت سے خدشات ہیں. اور یہ کنسپریسی جو ہے یہ پوری اب انویل ہوتی جا رہی ہے. کس نے کیا رول پلے کیا, سب کے رول واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور آتے جائیں گے. اور ایک اور بات میں فائنل کہہ دوں, پھر فواد اپنی بات کریں گے, کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کیوں یہ کیا جا رہا ہے. ایک تو کیونکہ حالات ملک کے بہت برے ہو گئے, 3 مہینے میں آپ کی ریزروز آدھی ہو گئی ہیں, آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے, پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں, اور نہ IMF آ رہے ہیں نہ کوئی اور آپ کو امداد دینے کے لیے تیار ہے. سب کو پتا چل گیا کہ قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کیا ہے. اب کیا دیکھیں گیم پلان کیا تھا. پہلے جو ہٹانا چاہ رہے تھے عمران خان کو, ان کے اپنے مفادات تھے, امریکہ کے اپنے تھے, کیونکہ خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. پہلے انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا رجیم چینج کی سازش میں, اور ان کو کیا پرومس کیا کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. آپ کہتے ہیں اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں, ہم اسرائیل کو کریں گے. ہندوستان سے ہم ٹریڈ کر لیں, ہم ہندوستان سے ٹریڈ کریں گے. ہم آپ کو امریکن بیسز بھی دے دیں گے پاکستان میں. اب کیا تماشا شروع ہونے والا ہے, میں آپ کو ابھی وارن کر رہی ہوں. کئی جرنلسٹ نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ مجھے تو حیرانگی نہیں ہوگی, شریف فیملی کے بڑے کانٹیکٹس ہیں ہندوستان کے ساتھ. کوئی پتہ نہیں کہ اب وہ ہندوستان کو انوالو کریں, کہ کچھ وہ موومنٹ کریں لائن آف کنٹرول پہ یا انٹرنیشنل بارڈر پہ, تاکہ پھر ایک پیٹریٹزم کا نعرہ لگے اور لوگ بھول جائیں اس سازش کو, امریکہ کی سازش کو, اس امپورٹڈ حکومت کو. لیکن قوم نہیں بھولے گی. یہ اگر اسکاؤنڈرلز کیا کہتے پیٹریٹزم کی طرف جائیں گے, کوئی نہیں وہ خریدے گا.
اور ہم وارن کر رہے ہیں کہ ایسی گیمز جس میں پاکستان کی ڈائریکٹلی سیکیورٹی تھریٹن ہوتی ہے یہ ڈینجرس ہے. اس راہ پہ نہ چلیں جو چلنا چاہ رہے ہیں. اس سے تباہی ملک کی ہوگی اور تباہی کے علاوہ ملک پورا سیکیورٹی. دیکھیں انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیر ممالک ہیں. اس قسم کی کھیلیں آپ نہیں کر سکتے, برنکمن شپ آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے خدا را آپ مت اس طرف جائیں. پہلے آپ نے ملک کو ڈبویا ہے امریکہ کی سازش کے ساتھ, اب آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ خطرناک ہے. ہماری فوج کو سب سے زیادہ اس کا خطرہ ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا. لوگ شہید ہوں گے اور کس لیے؟ اپنی ایک کرپٹ حکومت بچانے کے لیے اور سازش بچانے کے لیے.